پہلی ڈائیورس کا ریزن PCOS بنا جسٹ بیکاز لیک آف اویئرنیس تھی. یہ ٹھیک بھی اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یہ ایک چیز سے ہوتا نہیں ہے. اب اس میں آتا ہے کمپلیٹ لائف اسٹائل. آج کی ینگ جنریشن کو ایکٹیو کرنا بھی ایک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ سمجھانا پڑتا ہے بچوں کو کہ بھائی یونیورسٹی میں آپ کا چلنا پھرنا اپنی جگہ 30-40 منٹس 24 گھنٹوں میں سے نکال کے آپ کو تھوڑا واک کرنی پڑے گی. ڈبل چن بھی ایسی بنتی ہے, ایکسٹرا فیٹ ایکسٹرا فیٹ ایکسٹرا فیٹ. ہارمونس کے مسائل جو ہیں یہ ایک دن میں ٹھیک ہونے والی بات ہی نہیں ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے جو تھرو آؤٹ لائف ساتھ رہنی ہے. یہ بات سمجھنے کی سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. برتھ کنٹرول پی ہائی لائی, میری تو چھوٹی بچی ہے, ابا نہیں ماننے گی, انہوں نے گھر میں دیکھ لو کہنے کیا دے رہی ہے ماں بیٹی کو. اس کے اراؤنڈ نا ٹیبوز بہت زیادہ ہیں, خوف بہت زیادہ ہے. ہم نے ہارمونس کی یمنا بار بار بات کی ابھی اپنی ڈسکشن کے دوران. ہارمونس تو ہر انسان میں ہوتے ہیں لیکن خواتین میں امبیلنس ہو جانا بہت ہی کامن ہو گیا. پھر PCOS کا پرابلم ہے, پھر سسٹس بن جاتی ہیں, فائبرائڈز ہو جاتے ہیں, پھر ایون انفرٹیلٹی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اس کو کیسے ٹھیک رکھیں؟ دیکھیں پتہ ہے کیا بات ہے, جو PCOS ہے نا وہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے پیشنٹس پوچھتے ہیں مائیں لے کے آتے ہیں تو خیر چھوٹی بچیاں بھی آتی ہیں تو مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں, پوچھتے ہیں ہوا کیوں, بس یہ بتا دیں ہوا کیوں, تاکہ ہم وہ ہوا کیوں کا ایلیمنٹ نکال سکیں اس کی ڈائٹ سے. اب کاش ایک چیز سے ہوتا کہ آپ نے برگر کھایا اس لیے ہو گیا تو برگر نکال دیں تو آسان ہوتا نا. یہ ٹھیک بھی اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یہ ایک چیز سے ہوتا نہیں ہے. اب اس میں آتا ہے کمپلیٹ لائف اسٹائل. کیونکہ اگر ایک چیز ٹھیک کرنی ہونا تو بندہ چلو گھس کے خود کو ٹھیک کر لیتا ہے, پر جب آتا ہے لائف اسٹائل ٹھیک کرنا تو وہ ہے صبح سے لے کے رات تک خود کو سیدھا رکھنا. سیدھا رکھنے کا مسئلہ ہے. اب اس میں ہمیں ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ مل جائے, کوئی چیز مل جائے ایسی, کوئی ٹوٹکا مل جائے, کوئی ترکیب مل جائے, کوئی شارٹ کٹ مل جائے کہ ہمارا بس لائف اسٹائل کمپلیٹ ٹھیک نہ کرنا پڑے, کوئی چیز لے کے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اور یہ مسئلہ جو لوگ حل نہیں کر پاتے ان میں میجر مسئلہ ایشو جو ہے ان کے لائف اسٹائل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے روٹینس کو اپنی. تو PCOS میں سب سے پہلے چیز آتی ہے, ایک تو جینیٹکس کا بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں اوبیسٹی چل رہی ہے, ڈائبٹیز چل رہا ہے, وہ بچی کی ویسٹ 32 سے اوپر ہو گئی ہے, آپ کی گردن پہ آپ کو یا جسم کے ڈفرینٹ حصوں پہ آپ کو ڈسکلریشن نظر آ رہی ہے. ڈسکلریشن سے مراد ہے گہرا رنگ ہو گیا ہے, آپ کا چہرے کا رنگ اور ہے, گردن کا اور ہے, ہاتھوں کا اور ہے, رنگ گہرا ہے, جگہ جگہ پگمنٹیشن سی ہوئی ہے عجیب سی, ہیئر فال ہو رہا ہے آپ کو, اور موسٹ امپورٹنٹلی موٹاپا ہے جس میں ویسٹ آ جاتے ہیں کہ 32 سے اوپر آپ کی ویسٹ چلی گئی ہے, کیونکہ ویسٹ 32 تک جاتے ہے ٹائم لگتا ہے. تو 32 سے اوپر ویسٹ آپ کی ہونا, فزیکلی پھر آپ کا ایکٹیو نہ ہونا, یہ بات آپ کو آج کی ینگ جنریشن نہیں ہے ایکٹیو. آج کی ینگ جنریشن کو ایکٹیو کرنا بھی ایک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ سمجھانا پڑتا ہے بچوں کو کہ بھائی یونیورسٹی میں آپ کا چلنا پھرنا اپنی جگہ 30-40 منٹس 24 گھنٹوں میں سے نکال کے آپ کو تھوڑا واک کرنی پڑے گی. برننگ, کیونکہ دیکھو جو کھا رہے اس کو برن کیسے کرے باڈی. واک کا مطلب ہے یوٹیلائزیشن آف وٹ ایور یو ایٹ. میں نے اگر کھا لیا ہے, میری باڈی کی ریکوائرمنٹ اتنی نہیں تھی تو باڈی اس کو اسٹور ہی کرے گی. چربی بننا باڈی کا بیسکلی اسٹوریج میکینزم ہے, اور چربی کا بننا اور اسٹور ہونا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ نے ایکسٹرا کھا لیا. اگر یہ ایکسٹرا نہ ہوتا تو باڈی اسٹور کیوں کرتی. اس لائک ہمارے ٹمی ایریا میں آتے ہیں نا خواتین کے زیادہ تر, ہماری جو ویسٹ نیچے ایریا ہپ اینڈ تھائز وغیرہ, یہاں سے ایسے ہم بڑھتے ہیں, رائٹ. بالکل, کیونکہ وہاں یہاں پہ آپ کہہ لو ڈپازٹ ہونے کی پاکٹ سے دراز ہے. ٹھیک ہے, اب جو آپ ایکسٹرا کھاؤ گے وہ دراز کھلے کے اندر بنتا جا رہا ہے. ایون ڈبل چن بھی ایسی بنتی ہے, ایکسٹرا فیٹ ایکسٹرا فیٹ ایکسٹرا فیٹ. ایکسٹرا فیٹ ہم نے کھایا کیوں, اور اگر کھا لیا تو واک نہ کی. واک نہ کرنے کا اردو میں آسان الفاظ مطلب یہ یوٹیلائز ہی نہیں کیا. تو جو چیز یوٹیلائز نہیں کرنی, جو بس کپڑے المارے میں لٹکے رہے وہ پھر لٹکے ہی رہنے, جب تک آپ پہنو گے نہیں خراب نہیں ہو گے, آپ نہیں نکالو گے نہیں آئیں گے. سو ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ہماری ڈائٹ کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے. سو اگر آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں تو اس کا سمپل سا مطلب ہے کہ جو کھاؤ گے اس میں سے کچھ پرسنٹیج ذرا سا بھی ایکسٹرا کھا لیا وہ اسٹور ہو جانی ہے, اور اسٹور ہونے کے بعد اس نے چربی وغیرہ بننا اور وہ فیٹ اینڈ دین 1 انچ 2 انچ بڑھ گیا, اور اس کے بعد ہارمونس کے مسائل پیدا ہو گئے. اب ہارمونس کے مسائل جو ہیں یہ ایک دن میں ٹھیک ہونے والی بات ہی نہیں ہے. یہ تقریباً 3-4 مہینے کم از کم جب اچھی طرح آپ فالو کرو تب کہیں جا کے تھوڑا سا نارملائز ہونا شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ جڑ سے اکھڑ کے ختم ہو جاتا ہے 4 مہینے میں اور اس کے بعد دوبارہ ہونا نہیں ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے جو تھرو آؤٹ لائف ساتھ رہنی ہے. یہ بات سمجھنے کی سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے 4-5 مہینے اب کرنا ہے, سوچ لے دبا کے کریں گے, اس کے بعد پھر ہم نارمل ہو جائیں گے. آپ نارمل نہیں ہوں گے بیکاز یہ ڈائٹنگ کا چکر نہیں ہے, یہ لائف اسٹائل کا چکر ہے. تو لائف اسٹائل میں کیا آتا ہے, ڈائٹ آتی ہے, واک آتی ہے, سپلیمنٹیشن آتی ہے,
اگر بہت بگڑ گئی ہے بات تو پھر گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا, دوائیاں بھی لینی پڑے گی, گانے کے ساتھ کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں آپ کو رہنا پڑتا ہے, سائیکلز میں ایویلویٹ اور ری چیک کرنے پڑتے ہیں, اور دوائیاں اگر بالکل ہی پیریڈز غائب ہو ہی نہیں رہے تو پھر دوائیاں کھا کے کروانے پڑتے ہیں, ودرول بلیڈس کروانے پڑتے ہیں. تو یہ ذرا نا ڈائٹیشین اور گائنیکالوجسٹ اور پیشنٹ کے بیچ ٹرائنگل جو ہے نا یہ بڑا ٹھیک رہنا چاہیے. کچھ لوگ صرف گائنی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو دوائیں کھا کے تنگ آ جاتے ہیں اور تھک ہار کے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ صرف ڈائٹیشن کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, اور جیسے میں کہہ رہی ہوں تو پیشنٹس کو ودرول بلیڈ کرا لیں, 3 مہینوں میں کرنا چاہیے, اب اتنا لمبا نہیں رکھتے ہوتے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, ایکس وائی زی میڈیکل ریزنز ہیں اس کے. وہ کہیں گے نہیں دوائی نہیں کھانی, لڑکیاں ڈر رہی ہوتی ہیں, مائنڈ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ اب دوائی کھا لی پتہ نہیں پوری زندگی انفرٹیلٹی ہو جانی ہے. یہ نالج لینے کی بہت ضرورت ہے کہ دیکھیں ڈاکٹرز نا جان بوجھ سے کوئی انفرٹیلٹی کرانے نہیں بیٹھے ہوئے ہاسپٹل میں کہ دوائی ہم کوئی گائنیکالوجسٹ اپنے پیشنٹ کو کیوں خراب کرے گا کہ وہ ایسی دوائی دے دے کہ بچی انفرٹائل ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کے سارے پیگنسی کے مسائل ہو جائیں, ٹھیک ہے. سو یہ بات یہ بھروسہ جو اٹھا ہوا ہے نا یہ ڈاکٹری سے, یہ بڑا مجھے مسئلہ دیتا ہے, بڑا چیلنج ہوتا ہے میرے لیے. یہ پیشنٹ کو کی وجہ سے سمجھانا بھی ہے اس طرح کے ان ایجوکیٹڈ. اور پھر یہ کویکس والے جو آپ نے بات کی دیکھیے نا, میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اب اتنا پلیٹ فارمس ہیں ہمارے پاس سرچ کرنے کے لیے, پہلے صرف گوگل تھا, اب اتنے زیادہ ہمارے پاس اور پلیٹ فارمس ہیں سرچ کرنے کے لیے چیزوں کو. تو جس کے پاس بھی جائیں نا, یہ میں ضرور کہتی ہوں جس کے پاس جاؤ اچھی سرچ کر کے جاؤ, اور اگر کویکس بیٹھے نا تو صحیح لوگ ہی بیٹھے ہوئے. بالکل ایسے آپ غلط کے پاس جا تو رہے ہیں, آپ چوز غلط کر لیتے ہو پھر بعد میں آپ غلط کے پاس جاؤ ہی نا, غلط کے پاس آپ جاتے ہو, بھروسہ آپ کا وہاں ٹوٹتا ہے. پھر مجھے اتنی لمبی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, گانے کے پاس بھی جاؤ, دیکھو ودرول بلیڈنگ کرانا بہت امپورٹنٹ ہے, ایسے نہیں کرنا ہوتا. مائیں کہتی ہیں بچی بہت چھوٹی ہے, ایسے میں کیسے دوائی دے دوں, برتھ کنٹرول پل ہوتی ہے نا, مسئلہ ہے اس کا نام برتھ کنٹرول پل ہے, وہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو, بس دینی وہی پڑتی ہے, ڈر جاتا ہے کہ یہ تو یہ اچھا, یا ایک اور دوائی ہے وہ کہتی ہے یہ تو حج میں پیریڈز روکنے کے لیے ہوتی ہے, یہ یا حج عمرہ وغیرہ میں, یہ نہیں دینی, برتھ کنٹرول پل ہے. ہائے لائی میری تو چھوٹی بچی ہے, ابا نہیں ماننے گی, انہوں نے گھر میں دیکھ لو, کہنے کیا دے رہی ہے ماں بیٹی کو. اس کے اراؤنڈ نا ٹیبوز بہت زیادہ ہیں, خوف بہت زیادہ ہے. سو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر مسئلہ ٹھیک کرانا ہے تو آپ کو گائنیکالوجسٹ, ڈاکٹر اور پیشنٹ کے بیچ میں ایک ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے. تینوں کو فالو کرو گے نا تو آپ کو رزلٹ زیادہ اچھا ملے گا. کیونکہ دیکھیں اگر دونوں پروفیشنز ہیں, میں یا ڈائٹیشین یا گائنیکالوجسٹ مل کے اگر کام کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں, پیشنٹ کی ہیلتھ کے لیے کر رہے ہیں, اس کی آؤٹ کم بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پیشنٹ کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر آنکھیں بند کر کے ارے بات اس کی ماننی ہے, پھر اپنی نہیں کرنی بیچ میں کہ آدھی دوائی لے لی تو آدھی چھوڑ دی, کیونکہ ہر دوائی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو چیزیں ساری کرنی پڑتی ہیں, جو کرتا ہے پھر اس کا ٹھیک ہوتا ہے. بہت سارا ایسے لوگ ہیں جن کی پراپر انفرٹیلٹیز تھی, 10 سال بعد وہ جو ہے کنسیو کیا, 8 سال بعد, 14 سال بعد. ایک میری پیشنٹ تھی بھی ریسنٹلی اس کی ہوئی ہے, سیکنڈ میرج تھی, فرسٹ میرج تھی. آپ دیکھیں مسکنسیپشن کی آپ انتہا دیکھیں, میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ اسٹوری سناتی ہوں. ان کی فرسٹ میرج تھی, ٹھیک ہے, جو پہلی شادی تھی, اور شادی کے بعد انہوں نے کنسیو کیا ہی نہیں, ٹو دا پوائنٹ ڈائیورس ہو گئی کہ اس کو PCOS ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ میرج ان کی ہوئی تو تب تک اویئرنیس تھوڑی سی آئی ہوئی تھی ان کو کہ ٹریٹیبل ہے یا اس کو ہم تھوڑا امپروو کر سکتے ہیں, مینیجیبل ہے. ٹریٹیبل تو نہیں کہنا چاہیے, کمپلیٹلی ٹریٹ نہیں ہوتا, مینیج ہوتا ہے. سو PCOS مینیجیبل ہے, PCOS کے ساتھ ہوتی ہے. میری کوئی ویڈیو دیکھ کے وہ آئی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کسی کا, میں نے دیکھا کہ ان کی پریگنینسی نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد بھی ڈائریکٹ ٹوئن پریگنینسی ہوگی تو فیملی کمپلیٹ ہوگی, تو بس مجھے نا بس جلدی جلدی کنسیو کرنا ہے, تو میں آپ آخری ہوپ ہے, میں چاہتی ہوں دوبارہ ڈائیورس ہوئی ہے, وہ پہلی ہو چکی ہے ڈائیورس, اسی وجہ سے میری. میں نے کہا ٹھیک ہے, فرق کچھ نہیں کرنا پڑا, صرف ویٹ پہ کام کر انہوں نے کنسیو کر لیا, اور ابھی ان کا 3 مہینے پہلے ان کی جو ہے وہ اولاد ہوئی ہے. اور دیکھیں اب پہلی ڈائیورس کا ریزن PCOS بنا جسٹ بیکاز لیک آف اویئرنیس تھی. یہی ٹریٹمنٹ اگر ان کا پہلی میرج میں ہو جاتا تو ان کی وہاں بھی اولاد اللہ نے جو اگر لکھی ہوتی اس ٹائم پہ تو وہ سب ہو جانی تھی. صرف لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے پہلی شادی خراب ہوئی, اور دوسری کے اندر بھی وہ شی واز ویری, مجھے آج ان کا وہ ورڈ چہرہ یاد ہے, وہ بہت پریشان ہوتی تھیں. ہر دفعہ مجھے آ کے کہتی تھیں آپ جو کہیں گی میں فالو کر لوں گی, جہاں سے کوئی چیز مریخ سے توڑ کے لا کے کھانے کو کہیں گی میں کھا لوں گی, میں ڈائیورس نہیں ہونی میری. اب میں ڈائیورس سے بچا لیں, میرا بچہ مطلب بچہ ہونا بہت ضروری ہے, مجھے بچہ فوراً کرنا ہے. تو ان سے یہ کہا, میں نے کہا ایک دفعہ آپ ڈائٹنگ کر کے دیکھیں, ویٹ بھی ان کا کافی 130 kg تھا, ویٹ بھی کافی تھا, تو میں نے ان سے کہا ادھر ڈائٹنگ کر کے دیکھیں. ان کا 100 kg پہ کنسیو ہو گیا تھا, مطلب اس سے نیچے بھی نہیں جانا پڑا, بس یہ لائف اسٹائل چینجز 105 انہیں کنسیو ہو چکا ہوا تھا. تو وہ دوبارہ پریگنینسی کے بعد وہ دوبارہ آئیں مجھے ملنے کے لیے کہ اچھا وہ دوبارہ لوز کرائیں ویٹ وغیرہ وغیرہ. تو صرف لیک آف نالج کی بات ہے. تو انٹرنیٹ پہ بہت سارا سامان پڑا ہوا ہے, جائیں سرچ کریں, اچھا ڈاکٹر چوز کریں, اور یہ ڈیزیز بہت اچھے سے مینیجیبل ہے.